الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، قرآن مجید کے دو مقامات سے میں نے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے پہلے سورہ حجرات کی ایک آیہ مبارکہ تھی جس میں ارشاد ہوا کہ لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ میں، آپ، ہم سب، پوری نوع انسانی، خواہ ان کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے، ایشیا سے ہو یا یورپ سے، افریقہ سے ہو یا امریکہ سے، ان سب کا باپ ایک ہے، یعنی آدم علیہ السلام، اور ان کی سب کی ماں بھی ایک ہے، یعنی حوا سلام علیہا۔ تو جب ہم سب کا باپ بھی ایک اور ہم سب کی ماں بھی ایک، تو ہم میں سے کوئی کسی دوسرے سے سپیریئر نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نہیں ہے دوسرے سے اور کوئی گھٹیا نہیں ہے دوسرے سے، اس لیے کہ اس اعتبار سے ہم سب ایک ہی ماں باپ کے بیٹے اور بھائی بھائی ہیں۔ تو فرمایا لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، البتہ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر تمہارے قبیلے اور تمہاری نسلیں بنائیں، لتعارفوا، تمہاری پہچان کے لیے، لیکن پیدائشی طور پر کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ عزت والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ، یقیناً اللہ کی نظر میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف میرے دل میں کتنا ہے وہ آپ نہیں جان سکتے، اور آپ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں وہ میں نہیں جان سکتا۔ یہ وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شو تو کر سکتا ہے اپنے جسچر سے، اپنے لباس سے، اپنی چال ڈھال سے کہ میں بڑا اللہ والا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف آخر اس میں فرما دیا کہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہونا، اپنے سینہ مبارک کی طرف بائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، التقویٰ ہا ہونا، خدا خوفی یہاں ہوتی ہے، التقویٰ ہا ہونا، اللہ کا ڈر یہاں ہوتا ہے۔ اسلام کا جو سماجی نظام ہے اس کا نقطہ آغاز یہی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی قرآن مجید کی تو سب آیات برابر ہیں سوائے چند آیات کے
کہ جس پر اتفاق ہے کہ وہ پہلی وحی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ باقی اختلاف ہے کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں نازل ہوئی، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چونکہ ایک خاص آرڈر میں ہے، اور اس میں کس جگہ کیا فرمایا گیا وہ روایات کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے، اور بعض روایات تو وہ ہیں کہ جو بڑی سرٹن ہیں کہ کون سی بات کس موقع پر ارشاد فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خطبات ہیں کہ جو آپ نے آخری حج سے لے کر اور اپنے وصال تک ارشاد فرمائے ہیں، اور ان سب میں یہ اشارہ ہے کہ اب میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا خطبہ ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی موٹی موٹی باتوں کو دہرایا، یعنی دین تو بہت وسیع ہے، لیکن جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہم ترین تھیں ان کو آپ نے وہاں پر دہرایا، اور ان میں سے ایک بات کیا تھی؟ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ عربوں کو زوم تھا کہ ہم سپیریئر ہیں، یعنی اجمی لفظ جو استعمال ہوتا ہے غیر عرب کے لیے اس کے معنی ہی عربی میں گونگے کے ہیں، زوم کہ ہم اہل زبان ہیں، ہم بولنا جاتے ہیں، باقی سب تو گونگے ہیں، وہ بولنا کیا جانے، اس لیے کہ بولتے تو جانور بھی ہیں، لیکن انسان کی بولی میں اور جانور کی بولی میں فرق ہے۔ اور پھر انسانوں کو، بہت سے انسانوں کے گروہوں کو یہ زوم ہوتا رہا کہ ہم زبان کے اعتبار سے سپیریئر ہیں، عربوں کو سب سے زیادہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بھی بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں قرآن مجید نازل کیا، تو یہ فضیلت تو ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، فیکٹ کیا ہے، قرآن مجید عربی میں نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور شرف عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر ان کی زبان بولتا ہوا دنیا میں بھیجا، یہ بھی ایک ایسا شرف ہے کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یعنی کچھ ان کے پاس گراؤنڈ تھی کہ وہ اپنی زبان کے اعتبار سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی۔ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اینڈ وائس ورسا، ولا لاجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ دنیا میں جو فضیلت کے کلیمز ہیں، زوم ہیں، ان میں ایک زبان ہے اور ایک رنگ ہے، گورے رنگ والا، سرخ و سفید رنگت والا ہمیشہ اپنے آپ کو اعلیٰ تر سمجھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی کر دی کہ ولا لاحمر علی اسود، اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر خدا خوفی کی بنیاد پر۔ اور پھر فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تو یہ ساری ہیومن ریس جو ہے، قرآن مجید نے ایک سے زائد مرتبہ 2 اور 2 4 کی طرح ارشاد فرمایا، 2 ٹوک الفاظ میں، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ لہذا انسان کی کوئی سپیریورٹی پیدائشی طور پر کہ چونکہ میں یورپ میں پیدا ہو گیا ہوں میں ایشین سے افضل ہوں، یا میں امریکہ میں پیدا ہوا ہوں تو میں ساری دنیا سے افضل ہوں، یا میں عرب میں پیدا ہوا ہوں تو میں افضل ہوں، یا علاقوں، شہروں، کوئی بھی فضیلت ہو، رنگ کی ہو، نسل کی ہو، قرآن مجید نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کی نفی کر دی کہ پیدائشی طور پر سب انسان برابر ہیں۔ اس کے بعد انسان اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے
کمائی کرتا ہے. اور یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں کسب کا لفظ، جس کو کمائی اردو زبان میں کہیں گے، یہ اکثر اعمال کے لیے آیا ہے، مال کے لیے نہیں آیا. یعنی ہماری زبان میں کمائی کیا ہے؟ مال و دولت، عہدہ، منصب، مال، جائیداد. لیکن قرآن مجید میں ان سب کو تو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا ہے. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ یہ فضل جو ہے یہ فاضل سے بنا ہے، بلکہ فاضل اس سے بنا ہے. فاضل کیا ہوتا ہے؟ ایڈیشنل. ایک ہوتی ہے کسی انسان کی مزدوری. آپ نے کسی مزدور کو ہائر کیا اور اس کو 1000 روپیہ آپ نے دن بھر کی مزدوری کا ادا کرنا طے کیا. اس نے بہت اچھا کام کیا، آپ کو اس کا کام پسند آیا، تو آپ اس کو 1000 مزدوری ادا کریں گے اور ساتھ 100 روپیہ زائد دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے. انگریزی تراجم میں آپ فضل کا ترجمہ دیکھیں گے تو گریس ہوگا، لیکن عام طور پر جو ہمارے ہاں جو انگریزی بولی سمجھی جاتی ہے اس میں وہ گریس جو ہے وہ گریسفل سے آتا ہے اور وہ باعزت ہونے کے معنوں میں آتا ہے. لیکن یہ گریس مارکس جب ہوتے ہیں تو وہاں یہ بات سمجھ میں آئے گی. گریس مارکس کیا ہوتے ہیں؟ کہ ایک طالب علم نے امتحان دیا، پاس ہونے کے لیے اسے 50% نمبر چاہیے تھے، لیکن اس نے سیکیور کتنے کیے؟ 45%. اب یونیورسٹی یا بورڈ جو ہے اس کو کچھ اضافی نمبر دیتا ہے تاکہ وہ پاس ہو جائے. یا کوئی طالب علم وہ فرسٹ ڈویژن سے 5 نمبر شارٹ ہوتا ہے تو بھی یونیورسٹی یا بورڈ اس کو 5 نمبر گریس مارکس کے الفاظ سے دے کر اس کو فرسٹ ڈویژن میں شامل کر دیتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں گریس مارکس. تو اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے، مال، اولاد، شکل، صورت، رنگت، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس میں انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جب چاہا، جہاں چاہا، جیسا چاہا بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. مجھے ذرا پرومیننٹ آنکھیں پسند ہیں لیکن اس پہ میرا اختیار نہیں ہے. مجھے گوری رنگت پسند ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اس میں چلتا ہے حکم، میرا کوئی اختیار نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں چاہا، جس گھرانے میں چاہا پیدا کیا. میرے پاس ماں باپ چوز کرنے کا اختیار نہیں تھا، نہ آپ کے پاس تھا. میرے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ میں پاکستان میں نہیں کہیں اور پیدا ہوتا. اللہ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جب چاہا، جہاں چاہا پیدا کیا اور جیسا چاہا پیدا کیا. شکل و صورت کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، پھر جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. ہم میں سے ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہو، لیکن وہ اتنا ہی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے جتنی ذہانت اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ایفلوئنٹ ہو، آسودہ حال ہو، لیکن اسے اتنی ہی آسودگی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی ہوئی ہے. اور آپ نے بسا اوقات، بلکہ اکثر و بیشتر یہ محاورہ سنا ہوگا کہ کاروباری جو حلقے ہیں ان میں یہ کہاوت ہے کہ کچھ لوگ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے. نہیں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے کاروبار چمکاتا ہے اور جس کا چاہتا ہے بھٹا بٹھاتا ہے. یہ اس کے اختیار میں ہے. آپ کی دکان میں کوئی گاہک آپ کی کوالٹی کی وجہ سے نہیں آ سکتا. آپ بہت عمدہ مال رکھیں اپنی دکان پر، کوئی 2 نمبری نہ کریں، لیکن
آپ کی دکان میں اول تو گاہک آئے گا ہی صرف وہی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اندر داخل ہونے کی، اور پھر خریدے گا بھی وہی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ مال یہاں سے خرید لو، ورنہ آپ کی دکان میں آ کے آپ کا وقت ضائع کر کے جا کے ساتھ والی دکان سے گھٹیا مال بھی خریدے گا اور مہنگا بھی خریدے گا۔ یعنی یہ ایزمپشنز ہیں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، کہ اگر آپ ٹھیک ہے آنیسٹی ویسے بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے، لیکن یہ ایزیوم کرنا کہ اگر میں دیانتداری سے کام کروں گا تو میرا ریپوٹیشن بن جائے گی اور کاروبار چمکے گا، یہ ایک خیال تو ہے لیکن اس کی حقیقت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس کے سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل اس کا دوسرا رکوع جو ہے وہ بڑا اہم ہے، میں چاہوں گا کہ وہ اس کی 2 آیات تو بس آپ یاد ہی کر لیں۔ سورۃ بنی اسرائیل یعنی 15ویں پارے کی 18ویں اور 19ویں آیت اپنے ذہن میں بھی محفوظ کر لیں اور اپنے قلب پر بھی لکھ لیں۔ فرمایا من کانا یرید العاجلۃ، جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا، عاجلہ عجلت سے بنا ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے یہ امیجیٹ ہے اور آخرہ وہ ہیر آفٹر وہ پرے ہے، دور ہے۔ تو من کانا یرید العاجلۃ، جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا، عجلنا لہ فیہا، ہم اسے جلد ہی دے دیں گے، یعنی دنیا ہی میں دے دیں گے، لیکن سب کو نہیں۔ طالب تو ہم سب ہیں دنیا کے، ہم میں سے ہر شخص کو نرینہ اولاد اچھی لگتی ہے۔ پہلے اولاد ہم سب کی ضرورت ہے، پھر نرینہ اولاد کی ہم سب خواہش مند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یہ بھی سورہ شورى کی آیت ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید کی بڑی گلوریس آیات میں سے ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے یعنی وہ چھلکتی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں بخشتا ہے، عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ کوئی جا کے اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ میں اور میرا یہ بھائی ہم دونوں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، میں تیرے حکموں پر بھی چلتا ہوں، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، حلال و حرام کی تمیز بھی کرتا ہوں، اور میرا یہ بھائی جو ہے یہ تیرا باغی ہے، اس کو تو نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں اور مجھے بے اولاد رکھا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے جا کے؟ یعنی وہ انگریزی کا لفظ ہے ڈسکریشنری پاورز، تو اس کا اگر واقعتاً کوئی صحیح اطلاق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی کسی طاقت کو، اس کے کسی حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے کسی کی ضرورت؟ آپ دنیا جہان میں جا کے علاج کروا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے اولاد نہیں لکھی تو آپ کو اولاد نہیں مل سکتی۔ تو ہے نا گلوری، اللہ تعالیٰ کی گلوریس شان کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اس کا ثبوت ایسا دیا کہ جو ہماری آبزرویشن کے اندر ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو بے اولاد ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے نہیں سکتا، اس کا فیصلہ ہے کہ نہیں دینی۔ بیٹیوں والا یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ
اسے بیٹوں سے نواز نہیں سکتا، نہیں، اس کا فیصلہ ہے کہ تمہیں بیٹے نہیں بیٹیاں دینی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان عام محاوروں کے اندر ہوتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہے وہ اندھی ہے۔ یعنی ایک محاورہ ہمارے ہاں چلتا ہے، خدائی ونڈ تے محمدی ونڈ، یعنی اس کا بٹوین دا لائن جو تھیم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اندھی تقسیم ہے، وہ ہمیں اندھی دکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہرگز اندھی نہیں ہے۔ جب بھی قرآن مجید اس بات کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کا ریفرنس ضرور دیتا ہے ساتھ، کہ وہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا ہم اسے دنیا ہی میں عطا کر دیں گے، لیکن ما نشاء، جو ہم چاہیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم میں سے ہر شخص صاحب ثروت بننا چاہتا ہے، نرینہ اولاد چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے دنیا ہی میں جو چاہتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا لمن نریدو، لیکن جس کے لیے چاہتا ہے، یہ بھی دوسری شرط لگا دی، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا نوازے گا، جسے چاہے گا محروم رکھے گا، اور جتنا چاہے گا اور جو چاہے گا وہ دے گا، باقی سے محروم رکھے گا۔ لیکن ساتھ ہی اگلی بات بڑی سخت فرما دی، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، کہ اس میں اپنی برائی سن کر دھکیلا جائے گا، یعنی پوری مذمت کے ساتھ لان تان کر کے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پر اصل میں ذکر ہے صرف دنیا کے طالب کا، یعنی کوئی شخص صرف دنیا کا بھی طالب ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنی ڈسکریشنری پاور سے دیتا ہے، اپنے فیصلے سے دیتا ہے، اور سب کو نہیں، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں بھی دیتا، ہماری آبزرویشن کے عین مطابق۔ اگلی آیت ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، البتہ جو آخرت کا طالب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا طالب بنائے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے پروپورشنیٹ وہ سٹرگل کرے گا۔ دنیا میں سٹرگل کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کا سٹرگل کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے محنتی لوگ دنیا میں جوتیاں چٹخارتے ہیں، ڈبل پی ایچ ڈی بھی آپ کو بھوکے مرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور بالکل ان پڑھ جو ہے وہ آپ کو بلینئر بھی نظر آ جائیں گے اسی شہر فیصل آباد میں۔ لہذا وہاں پر محنت کا ذکر نہیں کیا، یہاں محنت کا ذکر کیا ہے۔ البتہ جو آخرت کا طالب ہوگا اور اس کے پروپورشنیٹ جیسے کہ اس کے لیے محنت کی جانی چاہیے محنت کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سٹرگل، جن کی محنت اپریشیٹ کی جائے گی۔ یعنی آخرت میں ری ایشورنس ہے، کوئی آخرت کا طالب ہو، صاحب ایمان بھی ہو، اور وہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرے، محنت بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ ری ایشور کر رہا ہے کہ اس کی محنت اپریشیٹ کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اس دنیا میں عطا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، اس میں انسان کی خواہش، انسان کی محنت کو کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے، اپنی ڈسکریشنری پاور سے دینا ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ آخرت کے لیے پوری طرح ری ایشور کیا گیا ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا، آخرت کا طالب ہوگا اور آخرت کے لیے اس کے پروپورشنیٹ محنت کرے گا تو اس کی محنت اپریشیٹ کی جائے گی۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈسکریشنری بار سے پیدا کیا ہے۔
کسی کو گورا بنایا، کسی کو سانولا بنایا، کسی کو گندمی بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو دراز قد بنایا، کسی کو ٹھنگنا پیدا کیا، کسی کو مضبوط اور توانا پیدا کیا، کسی کو لاغر اور کمزور پیدا کیا، کسی کو تندرست پیدا کیا، کسی کو بیمار پیدا کیا، کسی کو عربی بنایا، کسی کو عجمی بنایا، کسی کو یورپین بنایا، کسی کو امریکن بنایا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسکرشنری پاس۔ لیکن پیدائشی طور پر کوئی شخص دوسرے سے بڑھیا نہیں بنایا، سب برابر ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس کی پہلی بنیاد یہی ہے کہ سب انسان برابر ٹریٹ کیے جائیں گے۔ پیدائشی طور پر کوئی اونچا مقام لے کر اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے پھر اسلام کا معاشرتی نظام۔ اس کے کئی آسپیکٹ ہیں، اس میں سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے والدین اور اولاد کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بیلنس کیا ہے۔ اگرچہ یہ آپ کو ذرا عجیب سا لگے گا، اس لیے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں دونوں چیزیں الٹ ہیں۔ اولاد کا اپنے والدین پر کیا حق فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ تحریم میں فرمایا گیا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور ان پر ایسے سخت گیر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ وہی کچھ کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا۔ یعنی اس دنیا میں اگر کسی کا بچہ گرفتار ہو جائے، جیل میں چلا جائے، تو جیل کے حکام کے ساتھ کچھ نہ کچھ مل ملا کے اس کے ساتھ رعایت کروائی جا سکتی ہے، اور کرواتے ہیں ہم۔ لیکن واضح کیا کہ وہاں جہنم پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو تمہاری نہیں اللہ کی مانیں گے، لہذا تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسی آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کے ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے کہ ہم ہارڈلی اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، ہارڈلی، اور انہیں دنیا کا ہر کمفرٹ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں اپنی عاقبت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ حلال کو حرام کیا، چیٹنگ کی، یعنی بڑے بڑے بااصول لوگ جب بچہ ایف ایس سی کا امتحان دینے پہ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ چلو مجبوری ہے، کوڑا کوٹ بھاری لئیے، اور اس کے نمبر لگوانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے بااصول پروفیسرز، لیکن جب اپنا بچہ ایف ایس سی میں پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنے تمام اصولوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں ہے جس کا قرآن مجید ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تو یہ تو ہے اہل و عیال کا حق۔ دوسرا آسپیکٹ جس کو قرآن مجید نے بہت ایمفیسائز کیا ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ یہاں بھی معاملہ جو کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے اس کے برعکس نظر آئے گا۔ قرآن مجید میں کوئی 5 یا 6 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنے حق بندگی کے فوراً بعد ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، پھر یہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، پھر اس کے بعد سورۃ لقمان میں، اور پھر آگے جا کے سورہ احقاف میں والدین کے حقوق۔ یہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع کی، ان کا تو ترجمہ پورا میں آپ کو سناؤں گا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین احسانا، یعنی ایک ہی آیت کے اندر دونوں کا ذکر ہے۔ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فیصلے ایک ہی آیت میں ذکر کر دیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورۃ نساء میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحت کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ یعنی زیادتی کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ ایک ہی حق تو اس نے تقاضا کیا ہے کہ میری بندگی کرو، نہ میں تم سے کھانا مانگتا ہوں، نہ سپورٹ مانگتا ہوں، صرف بندگی مانگتا ہوں، توحید کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کا اضافہ کیا حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان میں، اس لیے کہ حضرت لقمان نے از راہ شرافت اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میرا بھی خیال رکھنا، شرافت کے خلاف ہے نا، مروت کے خلاف ہے، کسی سے تقاضا کرنا ہوئے تو میرے سے کھلوتا کیوں نہیں، یہ گھٹیا بات ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی 2 آیات، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، خاص طور پر حملتہ امہ وہنًا علی وہن، خاص طور پر اس کی ماں کہ جس نے اسے اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کے عرصے میں۔ اب یہ دونوں چیزیں آپ نوٹ کریں کہ ایک بچہ 6 پاؤنڈ کا 7 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے، وہ کہاں سے بنتا ہے؟ اس کی ماں کا خون ہی اس کی ساری نیوٹریشن کا باعث بنتا ہے، ماں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور بچہ ہیلدی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ احسان ہے جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ پھر اسی کا خون ہے جو دودھ بن کر بچے کی خوراک بنتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد، یہ بھی وہ احسان ہے جو انسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ لہذا فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کس چیز کی؟ کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان کا مقام بہت جامع ہے اس اعتبار سے کہ وہاں صرف یہی نہیں فرمایا کہ والدین کے حقوق ہیں، اس پر جو حد ہے وہ بھی بیان کر دی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن اس کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، انہیں دنیا میں بھلے طریقے سے کمپنی دیتے رہنا، ان کی نگہداشت، ان کی لک آفٹر تمہارے ذمہ رہے گی، خواہ وہ مشرکی کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ جو مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا جو میں نے ابتدا میں تلاوت کیا ہے، یہ ڈیٹیل کے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس میں اس کا کوئی یکسانی نہیں ہے اس مقام کا۔ فرماتے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وہ اچھا برتاؤ کیا ہے؟ سنیے گا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کا خطاب عاقل و بالغ شخص سے ہے، بچوں سے نہیں ہے۔ یہ چھوٹے بچوں سے نہیں کہا جا رہا کہ تمہارے والدین کے تم پر حقوق کیا ہیں، یہ بالغ بال بچے دار لوگوں سے کہا جا رہا ہے، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بوڑھے والدین کے تمہارے پر حقوق کیا ہے۔ تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے پہنچ ہی جائیں بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں کے دونوں، تو پھر کیا کرو؟
فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یہ اف کیا ہے؟ یہ کلمہ بیزاری ہے، ان کی موجودگی سے بیزار ہونا، ان کی بیماری سے بیزار ہونا، ان کی ٹوکا ٹاکی سے بیزار ہونا۔ باپ بوڑھا بھی ہوگا تو بہرحال وہ ٹوکے گا، روکے گا، اس سے بیزار ہونا، ان کے تقاضوں سے بیزار ہونا، ان کی بڑھاپے کی وجہ سے انسان کی وہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بیماریوں کے بے شمار حملے ہوتے ہیں، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس سب پر بھی اف تک نہ کہنا، بیزاری کا اظہار نہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، فلا تقل لہما اف، ان سے اف تک نہ کہو۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چڑچڑا پن بھی دکھاتا ہے، ضدیں بھی کرتا ہے، اور مختلف طریقے سے اپنے والدین کو تنگ کرتا ہے، لیکن والدین اس سب کو برداشت کرتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ اس کی بیماری پر بھی ناک منہ نہیں چڑھاتے، اس کے پیشاب پخانے سے بھی ناک منہ نہیں چڑھاتے، اس کی الٹیوں پر بھی اس کی ماں جو ہے وہ یوں کر کے اس کی الٹی صاف نہیں کرتی۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ اس طریقے سے انہیں رسپونڈ نہیں کرتا۔ یہ ہے اصل میں وہ بات جو اب کہی جا رہی ہے۔ وہ کتنی الٹی سیدھی باتیں کہیں، وہ کتنے ہی چڑچڑے پن کا مظاہرہ کریں، ان کی حرکتیں تمہیں کتنی ہی ناگوار گزریں، لیکن فلا تقل لہما اف، ان سے اف تک نہ کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت۔ اور مفسرین نے کہا ہے کہ اگر ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا مارنے کی اجازت ہوگی؟ یعنی والدین کو مارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کے سامنے اونچا بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ ان کے ساتھ ادب سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو ادب کے ساتھ ان کے سامنے بچھائے رکھو۔ یہ پر بچھانا جو اردو کا محاورہ ہے وہ تقریباً یہی ہے جو عربی میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ہے، کہ ان کے سامنے اپنے پر بچھاؤ، انہیں ویلکم کرو، ان کی سامنے آمد کو ویلکم کرو، خوشی کا اظہار کرو، ناراضگی اور بیزاری کا اظہار نہ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پھر یہ کہ جو پر بچھانا ہے، پر چونکہ انسانوں کو اتنی پرندوں کے ہوتے ہیں، اور پرندوں کے معاملے میں یہ جو پر ہیں مرغی کے، یہ قلعہ ہے اس کے بچوں کے لیے۔ ایک مرغی، ایک پرندہ، وہ اپنے پروں کے نیچے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، انہیں سیکیورٹی بھی اسی میں پرووائڈ کرتا ہے، انہیں دانہ بھی وہیں پرووائڈ کرتا ہے، سب کچھ ہے۔ تو ایک وقت تھا تمہارے والدین نے اپنا سب کچھ تم پر لگایا تھا، اور اب اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو تمہارا فرض ہے کہ تم اپنا سب کچھ ان پر لگا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے پوچھتا نہیں ہے، اپنے بال بچوں کا خیال رکھتا ہے، اور وسائل ہونے کے باوجود مجھ پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بھی بلا لیا اور اسے بھی بلوایا،
اب چونکہ عرب کا بچہ بچہ شاعر تو ہوتا ہی تھا، اب وہ بوڑھا جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے اپنے دل میں کچھ شعر گنگنا رہا تھا آتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی کہ وہ بوڑھا جو ہے وہ کچھ شعر کہتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو جب وہ بوڑھا آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی بات تو ہوگی بعد میں، پہلے ذرا تم جو اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ سناؤ۔ بہرحال چھپا تو نہیں سکتا تھا، تو اس نے وہ اشعار پڑھے اور وہ بیان کیا کہ جب سے چھوٹا تھا تو میں کس طرح اس کی کیئر کیا کرتا تھا۔ الفاظ کے اندر اس نے اشعار میں وہ سارا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سنتے جا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور جب اس نے نظم ختم کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کا گریبان پکڑا اور یوں پکڑ کے اس کے باپ کے ہاتھ میں دیا اور لڑکے سے کہا انت و مالک لابی کا، تم خود بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ یہاں فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے دعا بھی کیا کرو کہ ربا تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ وفادار ہو، ان کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو اور تم سے کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، یا بعض اوقات یعنی ان دیر انٹرسٹ ذرا ان سے سختی کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی ڈرتے ڈرتے کرو۔ بعض بوڑھے مریض آتے ہیں تو ان کے بچے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ شکایت کرتے ہیں آ کے ان کے کہ جی پرہیز نہیں کرتی والدہ ہماری، رات کو اٹھ کر بھی فریج میں سے کوئی میٹھی چیز ہو تو نکال کے کھا جاتی ہیں، شوگر کی پرہیز نہیں کرتی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں والدین سے کوئی چیز ذرا ڈرتے ڈرتے ہٹا کے رکھنی چاہیے کہ یا اللہ معاف کر دینا مجھے۔ میں اس لیے نہیں ان سے دور کر رہا کہ میں انہیں کھلانا نہیں چاہتا، میں انہی کے فائدے کے لیے ذرا ان کو پرہیز کرانا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ تو دعا کرتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک ہوگے، یعنی نیک ٹورڈز یور پیرنٹس، اپنے والدین کے حق میں، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے، رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ تو انسان کو اپنی امکان بھر کوشش کرنی چاہیے والدین کا خیال رکھنے کی، لیکن پھر بھی کوئی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ری ایشور کر رہا ہے کہ اگر تمہاری نیت جو ہے وہ درست ہے، تم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہو اور اس میں تم سے کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ نے توفیق دی تو اب اس کے بعد اسی جو ہمارا آئلی نظام ہے، گھر کا نظام ہے، اس میں جو دوسری ڈائمنشن ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ یہ جو ورٹیکل ڈائمنشن میں رشتے ہیں والدین اولاد، اس کا تو میں نے بتا دیا کہ والدین کا حق تفصیل کے ساتھ، اور اولاد کا حق کیا ہے، انہیں جہنم سے بچانے کی فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے اور اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دے۔ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے اٹھتے بیٹھتے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ جو میاں بیوی کے حقوق ہیں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، اور یہ بھی اب بہت الجھا ہوا ٹاپک ہے۔ وقت پر تشریف لائیے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دین کی وہ تعلیمات بھی جاننے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں دی ہیں۔ سنت ادا کر لیجیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔